ایک پولیس انسپکٹر کی شادی تھی، بارات جا رہی تھی اور وہ اپنے دوست کے کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے آنے والی باراتوں کی بس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، پیچھے جو بس آ رہی ہے وہ مجھے مشکوک لگتی ہے، گھر سے یہاں تک برابر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ کرایہ دار مالک مکان سے بولا، میں اس ماہ کرایہ ادا نہیں کر سکوں گا۔ مالک مکان بولا، آپ نے پچھلے ماہ بھی یہی کہا تھا۔ کرایہ دار بولا، جناب انسان کی زبان ایک ہونی چاہیے اور میں اپنی زبان پر قائم ہوں۔ ایک مالدار مگر کنجوس شخص کا بیٹا امتحان میں فیل ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کو ان الفاظ میں اس حادثے کی اطلاع دی، ڈیئر ابا جان، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس سال آپ کو میری کتابوں پر رقم خرچ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ میرے اساتذہ نے مجھے مزید ایک سال تک موجودہ کلاس میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا، میں نے طے کر لیا ہے کہ جب تک 25 سال کی نہیں ہو جاؤں گی شادی نہیں کروں گی۔ دوسری لڑکی بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے جب تک میری شادی نہیں ہوگی 25 سال کی نہیں ہوں گی۔ ایک نوجوان نے بہت اداس لہجے میں اپنے دوست کو بتایا کہ آج تو حد ہو گئی ہے، میں اپنے چاچا کو دفن کرنے والا تھا کہ پولیس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ میں انہیں دفن نہیں کر سکتا۔ دوست نے پوچھا کیوں؟ نوجوان نے جواب دیا، کیونکہ وہ مرا نہیں ہے۔ ایک بڑھیا کو ٹھوکر لگی، وہ گر پڑی۔ ایک شخص نے اسے اٹھایا تو بڑھیا نے اسے دعا دی، تو نے مجھے اٹھایا، خدا تجھے اٹھائے۔ گڈو نے اپنے باپ سے پوچھا، مس کسے کہتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، جو گھنٹوں لیکچر دیتی ہے، ڈانٹتی ہے اور کبھی کبھی کان بھی پکڑوا دیتی ہے۔ گڈو نے کہا، سمجھ گیا ڈیڈی، ممی آپ کی مس ہے۔ ایک سپاہی میدان جنگ میں اپنے افیسر کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو افیسر نے خوش ہو کر سپاہی کو شاباش دی اور کہا کہ نوجوان، تم بڑے وفادار سپاہی ہو، جنگ کی حالات میں بھی میرے ساتھ رہے۔ سپاہی نے سنجیدگی سے جواب دیا، سر میری امی کی نصیحت تھی کہ جنگ کی حالات میں افیسر کے ساتھ ساتھ رہنا، کیونکہ جنگ میں افیسر کم مرتے ہیں۔ ایک آدمی اینک لگوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھایا اور تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر ایک کارڈ اس کے سامنے رکھ کر پوچھا، کیا آپ اس کارڈ کے حروف پڑھ سکتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، جی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے کارڈ مریض کے اور قریب لاتے ہوئے کہا، کیا اب یہ حروف پڑھ سکتے ہیں؟ مریض نے جواب دیا، جی نہیں بالکل نہیں۔ ڈاکٹر روتے ہوئے کارڈ مریض کی آنکھوں کے سامنے رکھ کے بولا، اور اب؟ مریض نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں ان پڑھ ہوں۔ ایک شخص بولا، آپ کا چھوٹا بچہ تو بہت بری گالیاں دیتا ہے۔ دوسرا شخص بولا، کوئی حرج نہیں، جب بڑا ہوگا تو اچھی اچھی گالیاں دے گا۔ ایک صاحب اپنے گھر میں سٹول پر کھڑے برش سے دیوار پر پینٹ کر رہے تھے۔ ان کی بیگم آئی اور کہا، جی سنتے ہو،
میں نے کہا برش کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، میں سٹول دوسرے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ ماں نے بیٹے کو سوتے دیکھ کر کہا تمہارے امتحان شروع ہونے والے ہیں اور تم ہو کہ رات دن سوتے رہتے ہو۔ بیٹے نے جواب دیا امی ماسٹر صاحب نے کہا تھا کہ تم اس وقت ہی پاس ہو سکتے ہو جب دن رات ایک کر دو۔ ایک مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا، جج صاحب نے اسے دیکھ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی، بار بار یہاں آتے ہو؟ مجرم نے کہا اس میں شرم کی کیا بات ہے جج صاحب، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں لیکن آپ روزانہ آتے ہیں، اس حساب سے تو آپ کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ دو دوست کشتی پر سوار تھے، ایک نے کہا بھائی کشتی ڈگمگا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ڈوب جائے۔ دوسرے نے کہا ڈوب جانے دو، کم بخت نے کرایہ بھی بہت لیا ہے۔ تین دوست گپیں لگا رہے تھے، پہلا دوست بولا کل میں جنگل میں گیا، میں نے 3 شیر دیکھے، میں نے ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور گولی مار دی، وہ تینوں مر گئے۔ دوسرا دوست بولا کل میں جنگل میں گیا تو میں نے 2 شیر کھڑے دیکھے، میں نے ان کو بندوق دکھائی، وہ وہیں مر گئے۔ تیسرا دوست بولا کل میں نے جنگل میں صرف 1 شیر کھڑا دیکھا، میں نے اس سے کہا تم جنگل کے بادشاہ ہونے کے باوجود ننگے پاؤں پھر رہے ہو، تو وہ شرم کے مارے وہیں مر گیا۔ سیکرٹری دیر سے دفتر پہنچی تو آفیسر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا مس روزی آج تم آفس دیر سے کیوں آئی؟ سیکرٹری بولی سر ایک نوجوان میرا پیچھا کر رہا تھا۔ آفیسر بولا تو اس بات کا دیر سے آنے کا کیا تعلق ہے؟ سیکرٹری بولی سر وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر بولا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض بولا جناب کھانا کھانے کے بعد بھوک نہیں لگتی۔ ڈاکو ریل گاڑی کے ڈبے میں مسافروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایک مسافر سے ایک ڈاکو نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے جلدی سے نکالو۔ مسافر بولا ذرا آہستہ بولو بھائی صاحب، میرے پاس تو ریل گاڑی کا ٹکٹ بھی نہیں ہے۔ آفیسر بولا تم پارسل پہنچانے میں ہر دفعہ کوئی غلطی کر دیتے ہو۔ ملازم بولا جی میں تو اپنی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آفیسر بولا خاک کوشش کرتے ہو، اگر مجھے تمہارا پتہ ہوتا کہ میں کسی گدھے کو بھیج رہا ہوں تو میں خود چلا جاتا۔